اسی آ کے سلام دعا کر لیں گے، پھر کہیں گے اللہ اللہ خیر صلی، کوئی گل نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پریزیڈینشل سسٹم از آل اباؤٹ کہ جی ریسورسز اسلام آباد کے پاس ہونے چاہیے، جہاں سے ہمیں ملنے چاہیے، ہماری پینشنز پوری ہونی چاہیے، ہماری سیلریز ہونی چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پوری ہونی چاہیے، اور ہماری فارن پالیسی کے اوپر جنکٹس آنا ادھر جانا یہ چلتا رہے. آج آپ اسی لیے کہتے ہیں جی کہ پائی کو بڑا کر دیں پلیز، نیشنل سیکورٹی کے اندر ہیومن ڈائمینشن ڈال دیں. وہ کیا؟ پائی کو بڑا کریں جی، پائی بڑا کریں. ابھی 100 روپے ہے، 150 روپے تو کریں نا. وہ 150 روپے کریں گے تو ہمارا وہ جو پہلے 30 روپے ملتے تھے اب 50 روپے ملیں گے. جب 50 روپے ملیں گے تو چلو کاروبار چل پڑے گا. اس لیے اب شور پڑا ہوا ہے کہ کیک کو بڑھائیں، کیک کو بڑھائیں. اور اس کو نیشنل سیکورٹی پالیسی بنا دی ہے کہ پہلے والی ٹریڈیشنل ڈیفenس وہ تو ملے گی، اوپر سے اور پیسے بھی لینے ہم نے. اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کیک جو ہے نا، جی ڈی پی جو ہے نا، وہ اس وقت جو بھی ہے اس کو ڈبل کریں اور ٹیکس ریسورسز کو بڑھائیں. جی ڈی پی بڑھ نہیں رہی ہے، ٹیکس آپ اوپر سے لینا شروع کر دیں، عوام کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں. یہ پرابلم بنا ہوا ہے. جی بالکل. ابھی تو دیکھیں یہ پرابلم تو بن گیا ہے، لیکن میرے خیال سے 5.3 کی گروتھ ریٹ ہے، تقریباً 5.4 ہی بنتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں یہ پرابلم بن رہا ہے، اتنی ہائی گروتھ ہو رہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں سے ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے. یہ حقائق، یہ آلٹرنیٹیو جسے کہتے ہیں فیکٹس، ایک متبادل اس کے بغلے حقیقت بجا رہے ہیں جی. وہ کل وہ اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی، پھر جی وہ شہباز گل جو ہے وہ کاغذ لہرا رہے ہیں، حماد اظہر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. وہ جی انقلاب آ گیا، عمران خان اپنے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. آج انہوں نے ٹویٹیں کھڑکائی ہیں کہ جی بڑا ہم نے خوشحالی آ گئی ہے. وہ خوشحالی اب لوگوں سے پوچھے کہ کتنی خوشحالی ہے سیٹھی صاحب. اب وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، جھوٹ بولنے کے ساتھ یہ نہیں مطلب آپ کو کوئی ایسا کچھ جھوٹ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. مگر جب اپنا پیٹ کاٹ رہا ہو، کٹ رہا ہو، اور آپ کو کہے نہیں نہیں آپ تو بڑے خوش ہیں، آپ تو خوشحالی ہے، تو وہ کہے گا یار میرے پیٹ میرے روڈ پڑتے پہ نے، میرا خون نکلتا پیا، تو کہنا پہ میں ٹھیک ہوں. تو وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے. ان کو کسی نے سمجھایا ہے، عمران خان کو، ان کے جو کنسلٹنٹ ہے جو ان کو بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کو کہ پروپیگنڈا بڑا پاورفل چیز ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کریں، آپ ایک بات کو 10 دفعہ کہیں گے، لوگ کہیں گے گل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ کے وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو ویسے ہی آپ کے سپورٹر ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بس کہہ دیا ٹھیک ہے اسی کو چلاؤ. تو بات پھر گونجنی شروع ہو جاتی ہے. یہ فاشزم کا اور پروپیگنڈا کا یہ پرانا ایک خصوصیت ہے. تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وی نو دس. آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 5.25%. اب کہتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی کوئی 3-1% ہوگا، ورلڈ بینک کہتا ہے کوئی 2.5% ہوگا، اور اکانومسٹ کہتا ہے کوئی 3-3.5% ہوگا. اب یہ 5.5 کہہ بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کہہ دے 7-7%. میں کہتا ہوں 5% بھی گروتھ ہو جاتی، چلو. مگر اگر غریب رہے گا اور کھانے کو نہیں ملے گا اور مہنگائی ایسی رہے گی، تو یہ 5% کا مطلب ہے کہ جو پیسے بنے ہیں وہ امید لے گئے، یہ اور بھی ان کے گلے پڑے گی. اگر یہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتے عوام کے اندر، غریبوں کے اندر، اور ٹیکسز کم نہیں ہوتے اور مہنگائی کم نہیں ہوتی، تو پھر یہ 5.5% کا مطلب ہے پروفٹس بڑھ گئی. دیکھیے ہر بندہ جو اکانومسٹ ہے کم از کم اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ گروتھ کے لیے، ایک معیشت کو بڑھانے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، نئی فیکٹریاں لگیں، نئی ملازمتیں ہوں، پروڈکشن بڑھے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹ چھاپنے کے ساتھ بھی گروتھ ہو جاتی ہے. اٹس نون ایز انفلیشن گروتھ. نوٹ چھاپیں گے، زیادہ خرچے ہوں گے، لوگوں کو قرضے ملیں گے، لوگ اور پیسے خرچ کریں گے، گروتھ ہو جائے گی. مگر معیشت جو ہے، اس کا پروڈکشن جو ہے نا، وہ نہیں بڑھے گی، اور ملازمتیں نہیں بڑھیں گی، انفلیشن ہو جائے گی. اور وہ انفلیشن جا کے غریب کو لگے گی. اپر مڈل کلاس کنزیوم کرے گی اور لوور مڈل کلاس پٹ جائے گی. تو انفلیشن انڈیوس گروتھ بھی ہوتی ہے. اب ٹرکی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ انفلیشن انڈیوس گروتھ ہو رہی ہے. برازیل میں کیا ہوا؟ انفلیشن انڈیوس گروتھ ہوئی. یہ ایک اکنامکس کو پتہ ہے اس بات کا. تو بات یہ ہے کہ پروڈکشن ہیز ٹو انکریز، انکم ہیز ٹو بی ری ڈسٹریبیوٹیڈ، انکم انکوالٹی ہیز ٹو ڈیمینش،
productive investment has to take place, not investment for consumption purposes या non-productive investment. Non-productive investment वो है जो कि एक घर बेचा एक और खरीदा, एक घर बेचा एक और खरीदा, स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट में ये बेचा वो बेचा, उसके साथ प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, स्पेकुलेशन का ताल्लुक है और फोरकास्टिंग का ताल्लुक है और एक्सेस मनी का ताल्लुक है, सप्लाई थोड़ी है, पैसा ज्यादा है, इन्फ्लेशन हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान उस किस्म के प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। ये इमरान खान के बस की बात नहीं है कि उसमें से ये निकले। ये बहुत हार्ड डिसीजंस आर नीडेड और कम से कम 5 साल चाहिए आपको कि जो भी आए हार्ड फैसले करे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2-3-4 साल के बाद माशत सही हो और फिर एक सॉलिड फुटिंग पे आ जाए कि उसके बाद अब मामला सही चलेगा। ये और वो ये कहते हैं जी अभी एक IMF प्रोग्राम किया, हमें तो एक और लेना पड़ेगा। तो अगर ये दूसरे IMF प्रोग्राम ये लेके दूसरे IMF प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो IMF तो बिल्कुल बेल्ट टाइट करके रखेगा। वो तो ऐसी ऐसी चीजें इनसे करवाएगा कि अवाम की चीखें निकलेंगी। मैं कहता हूँ अमीरों की चीखें निकलें, अवाम की चीखें ना निकलें, एंड देन नो प्रॉब्लम। मगर IMF कहता है हमें नहीं पता किसकी चीखें निकलेंगी, आपने जो भी करना है करें, हमें तो चाहिए कि इतने पैसे इकट्ठे करें आप। अब ये अमीरों को नहीं करते, अमीरों से नहीं ये पैसे लेते, उनके सब्सिडी से सब्सिडी दी जा रहे हैं वहाँ और गरीबों के ऊपर ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ये वही है ना, गरीबों के ऊपर इसका असर पड़ता है। आप करें ना, आज वेल्थ टैक्स लगाएं, आप वेल्थ टैक्स लगाएं, क्यों नहीं लगाते आप वेल्थ टैक्स? आप 5,000 रुपए के नोट को खत्म क्यों नहीं करते? आपका ख्याल है गरीब लोग 5,000 रुपए का नोट जेब में लेके फिरते? खत्म करें ना, ये पता लगेगा फिर कि किसके पास कितने पैसे हैं जो कि चेंज करने आया है और वो काला पैसा है, उसका कोई अकाउंट ही नहीं करते। और भी और इस किस्म की चीजें हैं जो ये कर सकते हैं, नहीं करते। करें ना, करके दिखाएं हमें। इनहेरिटेंस टैक्स लगाएं, डेथ ड्यूटीज लगाएं, वेल्थ टैक्स लगाएं, तो फिर देखें कैसा पैसे आता है इनके पास। मगर वो तो इसका ये मतलब है कि रूलिंग क्लास जो है, सरमायादार लोग जो हैं और जो बहुत बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स और जनरल्स हैं जिन्होंने लंबे लंबे पैसे रखे हुए हैं और घर बनाए हुए हैं, अपनी वेल्थ के ऊपर देना पड़ जाएगा ना उनको, तो फिर बात बनती है ना। तो वो करते नहीं है, वहां जाते नहीं है। और वो कैसे जाए? अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मारे? खाना है तो खाते जा रहे हैं सर, ये हाल है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर भी बात करें। एक क्विक कमेंट आपसे चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अब कहा है कि जी शरीफ खानदान एक माफिया है, अपनी बका की जंग लड़ा है और हम इनसे जड़े हैं। उन्होंने हमेशा अदलिया पे दबाव डाला है और अब भी राना शमीम ने हलफनामा नवाज शरीफ की मौजूदगी में साइन किया, जबकि नोटरी ने पहले इसको डिनाई कर चुके हैं, जो नोटरी पब्लिक है पहले भी। अब दोबारा से उन्होंने बात इसको रिपीट किया है। ये माफिया के साथ जंग और ये आई नो अपनी सपोर्ट बेस को राइल अप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप क्या समझते हैं कि कुछ परेशान तो नहीं हो गए खान साहब? जो कोई गुफ्तगू जारी है, कम्युनिकेशन कबूतर आ रहे हैं जा रहे हैं, पैगाम भिजवाए जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ के साथ तो कहीं ये रैटल तो नहीं हो गए? नहीं देखिए, परेशान तो है ना। मुझे नहीं पता IB क्या रिपोर्ट दे रही है इनको, मगर परेशान तो हैं। और परेशानी का बायस यही है ना कि वो हर रोज कहते हैं कि अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अपने MP MNAs को कहते हैं इधर उधर नहीं होना, यहीं टिके रहना है। एक बिल पास करने से 10 दफा पहले सोचते हैं, फिर पूछते हैं कि करें कि ना करें, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो परेशानी तो है। और परेशानी क्यों ना हो, तल्लुकात तब एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो नहीं रहे जो पहले थे, और इसी तरीके के साथ आवाम पहले से बहुत ज्यादा नाराज है और मईशत के चांसेस इंप्रूवमेंट के कम है। जैसे IMF का प्रोग्राम साइन करेंगे, शौकत तरीन साहब ने जो थोड़ा बहुत धक्का लगाया था वो सारा बंद। अब IMF आपके टायर को पंचर करके तो कहता है टायर पंचर करो, रुक जाओ। तो ये है, और टैक्सेस कलेक्ट करो। तो ये तो सिलसिला है ना। अभी ये तो अभी चलेगा। अब इन्होंने फरवरी पे जो छोड़ दिया है, फरवरी में फिर मैंने कल या परसों कहीं कहा था अपने किसी प्रोग्राम में कि आप देखिएगा विद इन 1 मंथ और सो डॉलर जो है ना ये पहुंचेगा ऊपर 200 रुपए पे। 1-2 महीने के अंदर अंदर ये हो जाएगा 200 रुपए का। देखिएगा आप क्या होता है। आपका ट्रेड डिफिसिट इस वक्त इतनी खतरनाक सिचुएशन पे पहुंचा हुआ है और आपके करंट अकाउंट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आपके रिजर्व्स जो हैं पिछले 1 माह के अंदर $3 बिलियन कम हो गए। 21 के करीब बिलियन डॉलर्स के करीब स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे, आज की खबर है कि 17.5 के करीब हो गए। आपने पहले इंपोर्ट्स जो है वो आपकी रुक नहीं रही। जो अमीर लोग हैं वो भी कहते हैं ठीक है लगाओ ड्यूटी, हमें फिर भी चाहिए, हमने एवोकाडो खाना है, हमने फलानी चीज खानी है, हमने ये लेना है।
کوئی گل نہیں ڈیوٹی لگ دی، ان کے پاس پیسہ ہے یار، کیوں نہ کریں وہ. اب آپ کا خیال ہے جو گھر بن رہے ہیں، جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں؟ گھر بن رہے ہیں، کنزمپشن. ٹیلی ویژن لے رہے ہیں، فریجز بک رہے ہیں، ایئر کنڈیشنر بک رہے ہیں، ہیٹرز بک رہے ہیں، کنزیومر گڈز بک رہے ہیں. کون لے رہا ہے؟ یہ وہ مڈل کلاس لے رہی ہے جن کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں، جن کے پیسے باہر سے آ رہے ہیں، جو کہ بڑھ گئے ہیں پہلے سے ان روپی ٹرمز. اور وہ امپورٹس آپ کی بالکل بڑھتی جا رہی ہے بیکاز وہ سارا وہ لوکل اسٹاف نہیں خریدنا چاہتے. وہ تو کہتے ہیں کہ چائنا کا بھی لینا ہے تو ہم نے لینا ہے ٹاپ ماڈل. تو یہ سارے جو آپ کے میٹروز اور یہ اور وہ سارے بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں کے پاس، تو وہ امپورٹ سے کم نہیں ہو رہی. آپ نے جناب پنیر کے اوپر لگا دیا، آپ نے یہ لگا دیا وہ لگا دیا، کوئی فرق نہیں پڑنا. جنہوں نے پنیر لینی ہے وہ پہلے 10 روپے 100 روپے کی ٹکی لیتے تھے، اب 100 150 کی لے لیں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اینڈ سو آن اینڈ سو بالکل تو کنزمپشن تو کم ہو نہیں رہی ہے. اور آپ جا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر جا کے آپ باہر کے بتاتے ہیں کہ جی آپ کا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں پاکستان میں. یہی کہا تھا نا انہوں نے. جی تو اب جی وہ کہتے ہیں ہاں ہاں پہلے وہ $100 بیچتے تھے یہاں اپنی والدہ کو، ایک شخص اپنی والدہ کو $100 مہینے کا بیچتا تھا اپنی کمائی میں سے، تو یہاں ان کو 170 150 روپے کے ڈالر ملتا تھا، اب ان کو 180 185 میں مل رہا ہے. تو ان کی تو 15% جتنی ڈی ویلیویشن ہوئی اتنے گھر کے پیسے بڑھ گئے روپے میں. وہ اور صحیح خریدیں گے جا کے، وہ کہیں گے یار پہلے 44 انچ میرا ٹی وی تھا، اب تو مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں باہر سے، میرا بیٹا زیادہ پیسے بیچ رہے روپے، میں تو اب 60 انچ کا ٹی وی لوں گی، اس کو بیچے. ایسا ہی ہے. تو مطلب ہے یہ ہو رہا ہے، وہ رک نہیں رہا اور اسٹیٹ بینک کے ریزروز گر رہے ہیں اور اسٹیٹ ایسا بینک ہی کی ہے. انٹرسٹ ریٹ بڑھائی جا رہا ہے تاکہ کہ لوگ کم بورو کم کریں جب، اور گورنمنٹ زیادہ لے، اور گورنمنٹ جو لیتی ہے بینک سے وہ پھر اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس کی ڈیٹ پروفائل بڑھ جاتی ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کہتا ہے اب 13% پہ کیسے کام کریں گے، وہ بوروئنگ بند کر دیتے ہیں بیکاز وہ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنا مہنگا. گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کہتی ہے ہمیں دے دیں، وہ بورو کر لیتا ہے فرام دا پرائیویٹ بینکس. ساری پرائیویٹ بینکنگ کی جو میکسیمم جو لینڈنگ ہے ٹو دا گورنمنٹ، ٹریجری کریکٹ. بلز ادھر ادھر. تو یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اب میرے سے اور زیادہ اکنامکس نہ پوچھے، لوگ کہیں گے یار تھوڑی زیادہ ہی ٹیکنیکل سی باتیں ہو گئی ہیں، بٹ ہاں بات یہ ہے نہیں، کہ آپ نے بنیادی ساری باتیں کر دی ہیں. اور سچی وہ صاحب جی جی بات کر لیں رضا. میں صرف اب آپ ہی کی طرف آ رہا تھا سولنگی صاحب. اب میں چاہتا ہوں چونکہ آپ نے معاشیات کی بات کی ہے، اکنامک انسیکیورٹی کی بات کی ہے، لوگوں کی فوڈ انسیکیورٹی کا ایک اور جو آج ڈاکٹر اکمل حسین صاحب نے آرٹیکل لکھا میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ تقریباً 45% سے زیادہ گھرانے جو ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہو چکے ہیں. میل نیوٹریشن جو ہے پاکستان میں وہ بڑھ رہی ہے. تو ان تمام اس پورے تناظر میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کا اجرا ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے. کل انارکلی لاہور میں ایک بلوچ علیحدگی پسند گروپ نے دھماکہ، انہوں نے ذمہ داری اس کی قبول کی. ٹی ٹی پی نے 7 دھماکے کیے پچھلے اور 7 اٹیکس کیے پچھلے 7 دنوں میں. ان ساری چیزوں میں سولنگی صاحب میں چاہوں گا آپ بھی ایڈ کریں سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، اور سیٹی صاحب سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور پھر اپنا شو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی سولنگی صاحب. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 اگست پچھلے سال افغان طالبان کے آنے سے پہلے جو ہمارے سیاسی لیڈر پی ٹی آئی کے عمران خان سے لے کر شاہ محمود قریشی تک بہت سارے دفاعی تجزیہ کار، انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ ہمارے سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے کم از کم مغربی سرحد پر، اور جو این ڈی ایس ختم ہو جائے گی، راہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، دہشت گردی، چاہے وہ بلوچ علیحدگی پسند ہوں چاہے دوسرے ہوں، وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ تو ابھی لاہور میں کل پرسوں ہوا ہے. اس سے پہلے اسلام آباد میں کئی واقعات ہو چکے ہیں. پچھلے 5 ماہ میں کوئی 100 کے قریب حملے جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ پریشان نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کہ یہ کس طریقے کے ان کی اپنی کیلکولیشنز تھیں، وہ ان کا کیا ہوا؟ دیکھیے ان کی کیلکولیشن تھی نا کہ ہم نے طالبان کی مدد کی ہے 20 سال اور پھر پاور میں آئے ہیں، اور ہم نے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں ان کو ریکگنائز کروانے کی اور پیسے دلوانے کی. تو یہ ہماری کچھ تو بات سنیں گے، مگر طالبان نے پہلے بھی آپ کی بات نہیں سنی تھی 20 سال پہلے، اور آج بھی 20 سال آپ کے بعد وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ آپ بہتر جانے کہ آپ نے اگر ان کو پہچانا نہیں ہے
تو یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ٹی ٹی پی کو نہیں پہچانا تھا کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیلیں کرتے رہ گئے اور پھر آخر میں آ کے جب ایک بہت بڑے حادثے ہوئے اور آپ کو ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا تو پھر آپ اٹھے اور آپ نے کہا 70,000 بندہ انہوں نے مار دیا تھا بفور یو ڈکلیئرڈ وار آن ٹی ٹی پی، یاد ہے آپ کو؟ تو اب بات یہ ہے جس میں سے 3,000 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی کے لوگ مارے گئے، پھر انہوں نے فل فلیج ایکشن شروع کیے اور یہ گئے وہاں. اب بھی یہ طالبان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو ان کے خلاف ایکشن کریں، وہ نہیں کرتے. اچھا وہ بھی کچھ ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں نا، یہ بھی تو پرابلم بنا ہوا ہے. ان کی مجبوری یہ ہے طالبان کی کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ اپنی گنز جو ہیں وہ طالبان کے اوپر ٹرین کر دے. اب طالبان کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو تھی وہ 1,00,000 کے قریب تھی، اس سے زیادہ ان کے فٹ سولجرز نہیں ہیں. ٹی ٹی پی کی 10-20 ہزار تو ٹی ٹی پی ہے، اور جو القاعدہ اور آئی ایس وغیرہ ملا کے 5-10 ہزار وہ بن جائیں گے. اور طالبان اب فکس پوزیشن میں آ گئے ہیں نا، اس وقت تو گریلا فورس تھی، اب وہ فکس پوزیشن میں آ گئے ہیں ایز این آرمی. تو 1,00,000 کی آرمی 30,000 گریلاز وہ تو اڑ جائے گی. 30,000 گریلا 6 ماہ کے اندر آج وہ جنگ ڈکلیئر کرے تو طالبان کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. اگر 1,00,000 طالبان نے آل اوور افغانستان نے امریکہ اور اشرف غنی کی افغان نیشنل آرمی کی چھٹی کرا دی تو آپ خود سوچئے کہ 30,000 ٹیررسٹ فلی ٹرینڈ گوریلا فائٹرز، وہ ایک فکسڈ آرمی جو کہ اب طالبان از اے فکسڈ آرمی، ان کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ تو سروائیو نہیں کر سکیں گے، وہ تو دے ول بی اے اسٹیٹ انڈر سیج. تو طالبان ان کو ناراض نہیں کر سکتے. اور پھر ڈر طالبان کو یہ لگتا ہے کہ طالبان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ نہ چھوڑ کے چلے جائیں طالبان کو اور ان کے جو فورسز کو جوائن نہ کرتے. بیکاز دیکھیے طالبان 1.0 جو تھے بڑے ہارڈ لائنرز تھے، اسی لیے بہت سے نوجوانوں نے 1.0 طالبان کو جوائن کیا. مگر جب طالبان پاور پہ آئے تو ان کی کوشش تھی کہ 2.0 بن جائے، اپ گریڈنگ ہو جائے، تھوڑی سی ڈپلومیسی ہو جائے، کچھ بڑے محلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، نئے نئے کپڑے پہننے شروع کر دیں اور ڈپلومیسی سیکھنی شروع کر دیں. اور یہ پریشر آ رہا ہے ہیومن رائٹس کا اور یہ اور وہ، تھوڑا سا توجہ دیں. بہت سے لوگ ان کے جو کارڈرز ہیں وہ ناراض ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دس از ناٹ آن ہارڈ لائن، ہم نہیں مانیں گے. ہمیں تو یہ گولی دی گئی تھی کہ عورتیں یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، فلانا یہ نہیں کر سکتا، فلانا یہ نہیں کر سکتا، اور جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اب آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. They are facing problems internally. اب وہ انٹرنل پرابلمس کو روکنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کے تعلقات روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بہت جلدی خراب ہوں گے. پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی خراب ہونے شروع ہو گئے بیکاز ٹی ٹی پی کی طرف سے اٹیکس آ رہی ہیں اور ٹی ٹی اے جو ہے طالبان والے کر کچھ نہیں رہے، ان کو روک نہیں رہے، نہ روک سکتے. ادھر چائنا کی طرف سے پہلی دفعہ ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آ گیا. اب چائنا نے وارننگ دی ہے طالبان کو کہ آپ مہربانی کریں یہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم کو روکیں، یہ جو گروپس ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ پلورلسٹک گورنمنٹ بنائیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات مانیں. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہماری بات مانیں اور اس کو پلورلزم کی طرف جائیں، انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں. بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے فرام چائنا. ایسا اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں سنا پہلے، اب جا کے چائنا بھی یہی بات کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے. اور ادھر رشیا کو فکر پڑ گیا ہے کہ قزاقستان کے اندر جو بغاوت اس وقت عوام کی ہو رہی ہے اس کے اندر اس قسم کے لوگوں کا بھی رول ہے جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے وہاں شاخیں ہیں، ٹیررسٹ اینڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ اور اسلامک ملیٹنٹس. قزاق کے گورنمنٹ کے خلاف بھی وہاں کاروائی ہو رہی ہے. اسی لیے تو 3,000 سوویت ٹروپس بھیج دیے، ٹینکس بھیج دیے اینڈ سو آن. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رشیا، چائنا، پاکستان سارے پریشان ہیں اس وقت، اور ہماری پریشانی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا جھڑپیں جو ہوئی ہیں. اب مجھے جو لگ رہا ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب پاکستان کو جیسے کہتے ہیں نا پری ایمپٹیو ایکشن، سلیکٹو، سیکریٹو، پری ایمپٹیو، اسٹریٹجک اسٹرائکس کرنی پڑیں گی. یہ آج میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. بڑی خطرناک پیشن گوئی ہے یہ تو حالات جو ہے. اچھا ہمارے بہت سارے ویورز، سیٹھی صاحب ایک ویورز جو ہیں وہ جوشی صاحب، چنمے جوشی کہہ رہے ہیں کہ سیٹھی صاحب سے کہیے کہ ایک دن پاکستان کے لیفٹ کے اوپر بھی ہسٹری آف کمیونزم ان پاکستان پہ بات کریں، پاکستان کی لیفٹ موومنٹس پہ بات کریں.
اور بھی بہت ساری ریکویسٹ اور فرمائشیں آ رہی ہیں. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, یہ جو لوگ سن رہے ہیں نا آپ کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کسی دن آپ نے ہمیں ایکسٹرا ٹائم دیں تاکہ ہم یہ والی بھی کچھ جو پاکستان کی تاریخ کے اوپر, اور بھی آپ نے پہلے تاریخ کا حوالہ دیا تو بہت سارے کامنٹس تاریخ پر بھی آ رہے ہیں کہ سیٹھی صاحب سے پوچھیں ہسٹری وغیرہ, تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ان کے کنوے کر دوں کامنٹس لوگوں کے. جی دیکھیے پھر یہ اب تاریخ کے اوپر پھر پتہ بہت سے لوگ چھوڑ جائیں گے, جو آپ جیسے لوگ جو کہتے ہیں پرائم منسٹر کون بنے گا, پھر آپ تاریخ کی باتیں کریں گے, بہت سے لوگ کہیں گے یار چھڈو برے تاریخ کی سننی ہے, اسی سے پوچھنا ہے کہ کل کی ہو رہے ہیں. تو اس لیے ذرا خیال رکھیں, تاریخ وہ تھوڑی بہت تاریخ کی باتیں تجزیے کے اندر حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے, مگر اب اس کو ایک اسکالرلی یا اس کو ایک ہسٹوریکل پروگرام نہ بنا دیں آپ. چلے نہیں ہم ایک سیپریٹ کریں گے نا سیریز آپ کے ساتھ انشاءاللہ. ہاں. تو ونگی صاحب آپ مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے, یا ہم کنکلوژن کی طرف بڑھیں؟ نہیں, میرے خیال میں ہم اس کو اختتام کریں آج کی نشست کا. بالکل بالکل. میں جاتے جاتے بس سیٹھی صاحب آپ سے میں ایک آخری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت یہ آپ نے معیشت کا بھی آج ذکر کیا, آپ نے سیکیورٹی کا بھی ذکر کیا, اور پہلے ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا, تین جو اجزاء یا انگریڈینٹس پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پچھلی کئی دہائیوں سے یہی تین تھیمز چل رہی ہیں, کم از کم 2 ڈیکیڈ سے, اور یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی معیشت کو خراب کرتی ہے, معیشت اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم کمزور ہوتے ہیں اور ہمارے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سائیکل کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اگر آئی نو کہ آپ یہ اس کے اوپر کہتے رہے ہیں, لکھتے رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں بار بار یہ یاد کروانے کی بات ہے ناظرین کو بھی اور ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی. صحیح ہے, تو اس کے اوپر ایک الگ پروگرام کر دیں, مجھے آپ فائنانس منسٹر بنا دیں اور یہاں کچھ تھوڑے بہت پھول لگا دیں, اور پھر دیکھیں میں آپ کو کیا اس کی سلوشن بتاتا ہوں. یہ تو یا یہ کہ جن کے یہاں پھول لگے ہوئے انہیں کہیں یار تسی ذرا دور ہو جاؤ, لیٹ ہم ڈو واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو, انکلوڈنگ کہ آپ سے بھی کچھ لینا دینا کرے گا تو وہ بھی آپ ریزسٹ نہ کیجیے گا. کیا مسئلہ ہے؟ It's not a problem. It's a very simple issue. These are not difficult issues. یہ کلاس پرابلمز ہیں, یہ رچ ورسز پور ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز سول سوسائٹی ہے, یہ ڈیموکریسی ورسز فیشزم ہے, یہ سارے وہ ایشوز ہیں. بالکل پرانی جو ہماری تھیمز تاریخ میں ہے اس وقت. لیکن اس وقت اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے, اگر آپ ایک پیغام دیں گے تو وہ کیا پیغام ہوگا پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو, اور وہ کیا ہوگا کہ یہ جو اتنی سیریس سچویشن بن چکی ہے, پھنس چکی ہے اس میں, کیا آپ کہیں گے؟ میں آپ کو بڑا سمپل سا پیغام دیتا ہوں. ایک آج کچھ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امیر کے دنیا کے سب سے امیر لوگ جو ٹریلینئرز ہیں, بلینئرز ہیں, انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی دنیا کے جو پرابلمز ہیں, جو گلوبل پاورٹی ہے, وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ہم اگر جو سارے امیر لوگ ہیں جو کہ بلینئرز ہیں, مطلب 10 ٹائمز بلینئرز, انہوں نے کہا جی ہم ہمارے لیے چھوٹا سا ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیں, ویلتھ ٹیکس, اور آپ کو 2.5-3 ٹریلین ڈالرز اکٹھے ہو جائیں گے ایک جھٹکے میں. کہتے ہیں بس ایک چھوٹا سا 5% ٹیکس لگا دیں ہمارے اوپر, ویلتھ ٹیکس, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, آپ لگا دیں ویلتھ ٹیکس, ہم آپ کو 2.5 ٹریلین ڈالر دے دیتے ہیں. آپ وہ غریب غربت ختم کرنے کے لیے, بے روزگاری ختم کرنے کے لیے, سب سے زیادہ غریب ملکوں کے لیے صحت اور دوائیاں اور صحت اور یہ چیزیں آپ دے دیں ان کو. یہ ان کے پرپوزل ہے, کمال کی پرپوزل ہے. اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں ذرا تھوڑا سا, پاکستان آ جائیے. میں پھر کہتا ہوں, یو این ڈی پی رپورٹ کہتی ہے کہ 2000 ارب روپے ناجائز طریقے سے 4 یا 5 بڑے ادارے یا کلاسز یا گروپس ہضم کر رہے ہیں. وہ آپ نہ ہضم کریں. پہلا قدم یہ ہے کہ وہ 2000 ارب روپیہ جو ہضم آپ کر رہے ہیں, کریم لے رہے ہیں. آپ کیک کھائیں, آپ ڈبل روٹی نہ کھائیں, کیک کھائیں یار. وہ کیک کے اوپر جو وہ کریم لگی ہوتی ہے وہ نہ کھائیں یار, خدا کا خوف. وہ 2000 ارب روپیہ جو وہ دے دیں مجھے, اور میں غریبوں کے اندر اور صحت کے اوپر اور غربت ختم کرنے کے لیے ہر سال وہ لگا دوں گا. اتنی خوشحالی ہوگی, اتنی یکجہتی ہوگی اس ملک کے اندر. آپ کو لوگ دعائیں دیں گے, آپ کو کہیں گے جی ہن کوئی گل نہیں, ہن یہ ملک ایک ملک ہو گیا, ناؤ وی آر آل ان اٹ ٹوگیدر. ایسی آپ کی ڈیفنس ہوگی, ایسی آپ کی سیکیورٹی ہوگی. مگر خدا کا خوف کریں,
اتنی نیکڈ رابری, اتنی ہائی وے رابری آپ کر رہے ہیں یہاں کے جو یہ گروپس ہیں, جو خواہ وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں, یا خواہ وہ فوج ہے, فوج کے بڑے بڑے لوگ ہیں, یا سول سرونٹس ہیں, یا رابر بیرنز ہیں, یا بینکرز ہیں. تو یہ سب جو ہیں یہ ٹوگیدر کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دے جسٹ ہیو ٹو گیو اپ دا کریم. بھائی آپ کیک کھاؤ, اس کے اندر اولیو آئل لگا کے کھائیں, اس کے اندر بٹر لگا کے کھائیں, جیم لگا لیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کا وزن اتنے کو اتنا ہی رہے گا. مگر جہاں آپ کے 4 گھر ہیں وہ 3 ہو جائیں گے, یار کیا فرق پڑتا ہے, خدا کا خوف کرے. جہاں آپ کے 4 فلیٹس ہیں وہاں 3 ہو جائیں گے, چھوڑ دو, رہنے دو. جو 4 گھر لے کے گھر جاتے ہو تو 2 لے کے چلے جانا, یار نہ کرو. گولف کلب کے اندر آپ گھر بنا لیتے ہیں, نہ بناؤ یار, ڈیفینس میں بنا لینا. یار اتنی بات ہے نا, اور کیا بات ہے. چلے یہ ایک کانکریٹ آئیڈیا ہے, اس کے اوپر ہم مزید ڈیبیٹ کریں گے. جو ڈیووس میں کہا گیا ہے عمرہ کی طرف سے, جو پاکستان کی یو این ڈی پہ رپورٹ آئی ہے, وے فارورڈ, سائیڈی صاحب ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ تفصیل میں, آپ کے ساتھ بھی اور بھی ہمارے جو پینلسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی. تھینک یو سو مچ, اور ناظرین کا بھی شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, آپ کے سوالات, کامنٹس کا. سولنگی صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور آج کے لیے خدا حافظ.